حضرت ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے شبہ کا ازالہ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک عجیب و غریب شبہ ہے، وہ یہ کہ بلکہ یہ شبہ ایسا ہے کہ یہ آج کل بہت سے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر؟ اس لیے کہ دین کے بہت سے احکام خلاف عقل نظر آتے ہیں اور بہت سے جذبات عین عقل لگتے ہیں، تو ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے یا جذبات پر ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا جی، بڑا ٹیکنیکل قسم کا شبہ لائے، جی اصولی سی بات ہے۔ جی تو پہلی بات ہے کون سی عقل؟ کون سی عقل؟ عقل سلیم یا عقل لئیم؟ یعنی اچھا عقل فاسد یا عقل صحیح؟ کون سی عقل کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ عقل فاسد جو ہے وہ تو آج تک اس بات میں فرق نہیں کر سکی کہ بہن و بیوی میں کیا فرق ہے، وہ تو حلال حرام نوٹ میں فرق نہیں کر سکی۔ عقل فاسد فرق کر کے دکھائے، نہیں فرق کر سکتے۔ بلکہ یہ عقل جو ہے، اس عقل کے اندر تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ فرقہ کرامتہ کو جو بانی تھا عبید اللہ بن حسن قیروانی مصر کے اندر، اس کے فرقہ تھا، باقاعدہ اس کے پیروکار تھے، اس نے ان کو خط لکھا، کہا کہ مجھے لوگوں کی بے عقلی پر تعجب ہوتا ہے جو اپنے گھر کی دولت جو ہے، جو بہن کی شکل میں ان کے پاس ہے، وہ اوروں کو دے دیتے ہیں، کہ جس کے حسن و جمال سے واقف ہے، جس کی اعداد و اطوار سے واقف ہے، وہ اوروں کو دے دیتے ہیں، اور اوروں کی دولت گھر میں لے آتے ہیں کہ جس کے حسن و جمال سے واقف نہیں، جس کی اعداد و اطوار سے واقف نہیں ہے۔ لہذا اس بے عقلی کا جو ہے میں اپنی پیروکاروں کو حکم دیتا ہوں، اس بے عقلی کا کوئی جواز نہیں ہے، گھر کی دولت گھر میں رکھو۔ یعنی وہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رہا ہے، کیونکہ بہن کا نکاح اور سے کرنا کہتے ہی بے عقلی ہے۔ لیکن آپ کی عقل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی، بھلے اس کے اس فلسفے پہ ہم 1000 بار تھوکیں، لیکن عقل کی بنیاد پہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے کہ اس کے اندر عقل کی بنیاد پر کیا جو ہے وہ سقم ہے۔ ٹھیک، اس حلال حرام نوٹ آپ کے سامنے ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ حلال کون سا حرام کون سا ہے، تو خود عقل کے اندر تو اتنی عقل نہیں، تو وہ دین و شریعت کی حکمتیں کہاں سے پتہ لگا سکتی ہے؟ اور پھر کون سے جذبات؟ جذبات صالح یا جذبات جو ہے وہ طالح؟ طا الف لام اور ہا، طالح، طالح کا معنی ہے فاسد جذبات، اس لیے کہ فاسد جذبات طالح اگر لیں تو جذبات طالح تو ایسے ہیں کہ جو نبیوں کے قتل کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، نبیوں کو قتل کیا، جذبات کی وجہ سے تو قتل کیا، تو فاسد جذبات تو نبیوں کے قتل کو جائز کر رہے ہیں، اور جو صالح جذبات ہیں، صحیح جذبات ہیں، وہ ایک چونٹی کو بھی تحفظ دیتے ہیں۔ تو آپ پھر کیا کہیں گے کہ کیا مراد ہے بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہر عقل کا بھی اعتبار نہیں ہے، عقل صحیح اور عقل سلیم کا اعتبار ہے کہ عقل صحیح اور عقل سلیم کیا کہتی ہے، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جذبات جو ہیں، جذبات صالح، جذبات صحیح جو اس کا فیصلہ ہوگا کہ جذبات صحیح کیا کہتے ہیں۔ ہر عقل کا اعتبار کریں گے تو عقل فاسد، تو میں نے بتایا نا کہ بہن و بیوی میں فرق نہیں کرتی، اور جذبات فاسد جو ہیں وہ نبی اور غیر نبی میں فرق نہیں کرتے، تو معلوم ہے کہ عقل سلیم کا اعتبار اور جذبات صالح کا اعتبار ہے۔ اور دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ عقل سلیم، اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عقل سلیم اور جذبات صالح کا مجموعہ ہے، سبحان اللہ، اس کا مجموعہ ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو، قل ھذہ سبیلی، یہ جو میرا راستہ ہے، یہ جو میں دعوت حق دے رہا ہوں، یہ جو میری دعوت اور کہ اللہ کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس راستے سے، ادعو الی بصیرت انا، میں دلیل، حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے پیروکار یعنی صحابہ، اور پھر درجہ بدرجہ قیامت تک کے آنے والے داعی دین جتنے ہیں وہ سب کے سب۔ تو یہ جو دعوت حق دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ دلیل، بصیرت و حکمت کی بنیاد پر بلاتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کا کوئی حکم دلیل کے بغیر نہیں ہے، اور دلیل عقل ہی کے استنباط کو تو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ دین اسلام کا کوئی حکم جو ہے عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ عقل کے خلاف لگتا ہے، نہیں، عقل فاسد کے خلاف لگتا ہے، عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوگا۔
سمجھ گئے. یہ کیوں کہ دیکھو بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے یار یہ بات عقل میں آتی، تو جو بظاہر خلاف عقل لگتا ہے نا وہ اصل میں ما فوق العقل ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ خلاف عقل اور ما فوق العقل میں فرق ہوتا ہے. ما فوق العقل تو جو عقل سے بھی بالا تر ہے، اور خلاف عقل جو عقل کے برابر کھڑا ہو کے اس کے خلاف پیرلر کھڑا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے آسمان زمین کا. مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کا پروسیس جو اللہ نے رکھا ہے یہ خلاف عقل ہے. یہ عقل میں نہیں آتا نا کہ یار یہ کیا، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی عارف، کوئی عاقل اس پروسیس کو خلاف عقل نہیں کہتا کہ ایک تنگ راستے سے اللہ کیسے پیدا کر رہا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی عاقل و عارف اس کو خلاف عقل نہیں کہتا، ہاں اس کو ما فوق العقل مانتا ہے. یار عقل ہماری عقل سے اوپر کیا ہے، اللہ ہی کا کام ہے کہ اتنے تنگ راستے سے کیسے پیدا کر دیتا ہے، یار یہ ہم بلیو نہیں کر سکتے. 8-10 پاؤنڈ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، یار کیسے پاسبل. یہ ما فوق العقل ہے. تو شریعت کے جو حکم بظاہر لوگوں کو خلاف عقل لگتے ہیں وہ اصل میں وہ ما فوق العقل ہوتے ہیں. تبھی اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، اور یہ اس تنبیہ کے طور پہ فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرا، قتل الانسان ما اکفرا، یہ مارا جائے یہ انسان، یہ اس پر مار پڑے کہ جو اللہ کی ناشکریاں کرتا ہے. آج اس کو تھوڑی سی عقل آ گئی اور توانا مضبوط ہو گیا، اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے اس کی اصل کیا ہے. من ای شیء خلقہ، یہ سوچے پیدا کس سے ہوا ہے. اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. من نطفہ، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ، جس ناپاک پانی سے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر ٹھیک ٹھیک اعضاء کا تناسب اس کو دیا. ثم السبیل یسرا، پھر تنگ راستے سے اس کا نکلنا آسان کر دیا. تو اللہ نے یہ تنگ راستے سے پیدا ہونے کو تو بطور انعام کے بتایا، اور آج اس کی اپنی چھوٹی سی عقل کی بنیاد پہ اللہ سے لڑتا ہے. اس کی اصل تو یہ کہ تنگ راستے سے کیسے آج ہر چیز عقل کی بنیاد پہ تولتا ہے. یہ عقل کی بنیاد پہ یہ کیوں نہیں تولتا میں پیدا کیسے ہوا. ثابت کرے عقل کی بنیاد پہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ میری قدرت جو ما فوق العقل ہے اس نے پیدا کیا. تو اللہ نے دیکھو کیسے تنبیہ کی. تو معلوم ہے کہ یہ ما فوق العقل پروسیس بالکل اسی طریقے سے شریعت دین اسلام کے بہت سے احکام جو لوگوں کو خلاف عقل لگتے ہیں اصل میں وہ عقل فاسد کے خلاف لگتے ہیں. عقل میں فساد ہے. اور جن کو یہ جو عقل سلیم کے بھی خلاف رکھتے وہ خلاف نہیں ہیں، ما فوق العقل، عقل سے اوپر کے ہیں. اور انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا، وہ کہتے بس صحیح. کیوں کہ اللہ نے عقل و حواس جو عطا کیے ہیں ان کی لمیٹیشنز ہیں. اب آنکھ ہے، یہ ایک حواس حادثہ ہے، یہ صرف مبصرات دیکھی جانے والی چیزیں دیکھ سکتی ہے، یہ چکھ نہیں سکتی. کان جو ہے وہ مسموعات سننے والی چیز کا استعمال کر سکتی ہے، سونگ نہیں سکتی. ناک سونگ نہیں جانے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، یہ جو ہے چکھ نہیں سکتا. تو دیکھو یہ حواس خمسہ ظاہرہ کی لمٹ رکھی ہے. ایسی عقل جو ہے نا جس کے اوپر آج یہ انسان تڑتا ہے اس کی بھی اللہ نے لمٹ رکھی ہے، وہ لمٹ سے زیادہ نہیں. اگر یہ بات ہے تو بہن بیوی کے درمیان یہ عقل فرق کر کے دکھائے. کیوں نہیں کر پاتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقل کی پرواز کی بھی لمٹ ہے. جہاں اس کی پرواز تھمتی وہاں سے ایک اور چیز کی پرواز شروع ہوتی ہے جس کو وحی الہی کہتے ہیں. وہ وحی الہی سے پھر وہ مسائل حل ہوتے ہیں جب ما فوق العقل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے اندر احکام دو طرح کے ہیں. احکام دو طرح کے اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں کے جو ضروریات تعلقات دو طرح کے ہیں. دیکھو ایک تعلق بندے کا اللہ سے تعلق، ایک بندے کا اپنے جیسے بندوں سے تعلق. دو طرح کے تعلق ہوا نا، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. تو دو طرح کے جب تعلقات ہیں تو دینی احکام جتنے ہیں وہ بھی دو ہی طرح کے ہیں. ایک وہ دینی احکام ہے جو خالق سے متعلق ہے، ایک وہ دینی احکام ہے جو مخلوق سے متعلق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام شریعت کی فطری جو وہ کمال یہ ہے کہ جو تعلقات بندے کے ساتھ ہیں یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں ان میں عام طور پر عقل سلیم کے اعتبار پر بنیاد رکھی گئی ہے. وقل کیوں؟ اس لیے دو عقل کی بیس پہ کریں گے، لہٰذا ان کے احکام سارے وہی جو عقل کی بیس پہ حل ہو جاتے ہیں، کسی کو اشکال نہیں ہوتا، تنازع جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن جہاں جو تعلقات بندے کے اللہ کے ساتھ ہیں تو جو اللہ خود عقل سے بالا تر چیز ہے وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا. ہوا محسوس ہوتی ہے، وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا. تو وہ تو خود اس کی ذات عقل سے بالا تر ہے. تو جب وہ تعلق بندے کو حاصل ہے تو اس تعلق میں جو احکام آتے ہیں ان کو عام طور پہ اللہ نے ان کی بنیاد جو ہے ما فوق العقل پر رکھی، یعنی وحی الہی پر رکھی ہے. سبحان اللہ.
وہی الہی پر رکھی ہے، لہذا بندہ وہاں پر جو ہے انقیاد اور اتباع کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، بس اللہ نے کہہ دیا ہمیں کرنا ہے. کیوں کہ ہماری عقل کا ترازو وہاں ٹوٹ جائے گا، ہم اس کو سہار نہیں سکتے. جیسے سونا تولنے کا ترازو نازک ہوتا ہے اور لوہے تولنے کا بھاری. اب لوہے سونے والے ترازو پہ لوہا آپ رکھ دیں نہیں تو ٹوٹ جائے گا. بس وہی سمجھیے ہماری عقل کا ترازو وحی الہی کے مقابلے میں اتنا نازک ہے، اس کے اوپر اگر وحی الہی والا کو حکم رکھ دیا تو ہمارے عقل ٹوٹ جائے گی، بہن بیوی میں فرق نہیں کر سکیں گے. اور وہی ہوا آج مغربی دنیا میں انسیسٹ کا فتنہ کیوں پھیلا، یہ اسی عقل پر. انہوں کو سوچے یار بہن بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا استزاء بالمحارم یعنی محرم رشتہ داروں سے جنسی حوث پوری کرتے ہیں. بہن بھائی، باپ بیٹی، یہ حالات پیدا ہو گئے. کیوں؟ یہ اسی عقل فاسد کی وجہ سے کہ وہ یہ فرق نہیں کر سکے کہ عقل کی لمٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے. اس کا جواب وحی دے گی، عقل نہیں دے گی. اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وحی میں تمام ایسے سوالات کا جواب دے دیا ہے کہ جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. سبحان. مثلا بہن بیوی میں فرق کیا ہے، اللہ نے قرآن میں آلریڈی بتا دیا. اللہ کو پتا تھا یہ اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے جو ہے وہ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے 4تھے پارے کے آخر میں پورا رکوع اس پہ نازل کر دیا کہ یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے حرام ہیں. ماں سے نکاح حرام، خالہ سے حرام، پھوپھی سے حرام، بھتیجی سے حرام، بانجی سے حرام، سارے رشتے ذکر کر دیے ہیں. کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ وحی الہی کے پاس کا جواب ہے کہ بہن حرام ہے، بیوی حلال ہے. وحی الہی کے پاس کا جواب ہے خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے. لہذا خنزیر کا حکم قرآن میں خود بتا دیا. تو دیکھو قرآن میں اللہ نے وحی الہی کے ذریعے سے تمام ان سوالوں کے جواب دے دیے جو ما فوق العقل ہیں. انسان اپنی عقل اور محنت اور کاوش سے اس کا جواب حاصل نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ اس دین اسلام جو ہے اصل میں 2 چیز کا مجموعہ ہے، ایک عقل سلیم اور دوسرا جو ہے وہ جذبات صالح. یہ 2 کا مجموعہ ہے. ان 2 کے مجموعے کے ساتھ دین اسلام چلتا ہے. میں نے بتایا جیسے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بنیادیں عام طور پہ عقل سلیم پر رکھی گئی ہیں اور اسی طریقے سے جذبات صالح پہ رکھی گئی ہیں، اور جو خالق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی بنیادیں اللہ نے ما فوق العقل یعنی وحی الہی پر رکھی ہیں. سبحان اللہ. اس طریقے سے دین اسلام سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تولنے کی کوشش کرے گا اور ہر جذبے کو جذبہ صحیح کہے گا غلط. یہ وجہ سے اس میں پتا ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا خدا نہ خواستہ ان میں بھی تو جذبہ ابھرا ہوگا نا، قتل کیا. لیکن بات وہی عقل سلیم، اور عقل سلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے بنے ہوئے کو پوجنا یہ شرک ہے. عقل سلیم بنے ہوئے کو پوجنے کو شرک کہتی ہے اور بنانے والے کی باتیں کرنے کو توحید کہتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جذبات صالح جو ہیں، جذبات صالح وہ جو ہے وہ نبی کے قتل کو حرام کہتے ہیں لیکن گستاخ نبی کے قتل کو حلال کہتے ہیں، اس کو عین عدل قرار دیتے ہیں. یہ جذبات صالح ہیں، جذبات فاسد نہیں ہیں. لہذا یہ گستاخ نبی کو قاتل کو گستاخ و قتل کو یہ عین عدل کہتے ہیں. لیکن یہ جذبات جو ہے وہ جو ہے جذبات صالح ایک چونٹی کے قتل کو جو ہے ظلم کہتے ہیں، لیکن گستاخ نبی کے قتل کو عدل کہتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہوا کہ عقل سلیم اور جذبات صالح اس کو جب لے کے چلیں گے، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ جو مخلوق کے تعلقات ہیں ان کی بنیادیں عقل سلیم پہ ہیں اور جو خالق سے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد وحی الہی پر ہے، تو اشکال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ دین اسلام کے ہر رکن کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ مسٹیک کر جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. کیونکہ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہوں گے جو آپ کی عقل بھی نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے ہے یار اس کا مطلب کیا ہے، آپ گھبرائیں گے. نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ یہ سوچیں کہ تعلقات 2 طرح کے ہیں. لہٰذا بعض ما فوق العقل ہے، ہاں خلاف عقل کوئی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے شریعت اسلامیہ دین اسلام کا کوئی رکن عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے اوپر ہے. اور اوپر جو ہوتا ہے وہ خلاف نہیں ہوتا، وہ اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور خلاف ہوتا ہے جو برابر کھڑا ہے، خلاف وہاں ہوتا ہے وہاں کی کمپیریزن ہوتا ہے. اور دین اسلام کو اللہ نے وہی الہی کے نور سے منور کیا ہے، لہذا وہ عقل سے بالا تر ہے. جہاں عقل کی پرواہ تھمتی وہاں سے وہی کی پرواہ شروع ہوتی ہے. جب اس سینیریو میں آپ دیکھیں گے اسلام کا ہر رکن جو ہے آپ کو دل و جان سے پسند آتا نظر آئے گا. سبحان اللہ. حضرت میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس ٹاپک کو بند کروں. اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے جس طریقے سے یہ بیان کر دیا ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں. یہ خوبی یہ ہے، تھوڑے سے وقت میں. الحمدللہ. بہرحال